کیا آپ نے کبھی ایسی جگہ کے بارے میں سنا ہے جہاں پر سب کچھ پر اسرار طور پر غائب ہو جاتا ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں کئی بحری جہاز اور ہوائی جہاز بنا کسی نشان کے غائب ہو گئے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پر اسرار علاقے کے بارے میں جسے دنیا برمودا ٹرائینگل کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جگہ ہزاروں سالوں سے ایک راز بنی ہوئی ہے۔ یہاں کچھ ایسا ہے جو سائنسدانوں کو حیران کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگ اسے قدرت کا ایک انوکھا راز مانتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے یہاں کے پر اسرار واقعات کے بارے میں جن پہ ابھی تک سوال اٹھتے ہیں۔ ناظرین، ہم سب نے برمودا ٹرائینگل کی کئی سٹوریز سن رکھی ہیں۔ برمودا ٹرائینگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اصل میں اٹلانٹک اوشین میں پایا جاتا ہے، جس کو کبھی برمودا ٹرائینگل اور کبھی ڈیول ٹرائینگل کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائینگل اپنے مسٹیریس فینومینا کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے، جہاں سے گزرتے وقت شپس اور ایئرپلینز کا کنٹیکٹ اپنی بیس اسٹیشن سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک شپس اور ایئرپلینز کی ایک بہت بڑی تعداد اس ٹرائینگل میں گم ہو چکی ہے۔ آج تک صرف چند شپس اور ایئرپلینز کا ملبہ سمندر کے باٹم سے ملا ہے، وہ بھی وہاں سے نہیں جہاں پر وہ آخری بار رڈار میں شو ہوئے تھے، جبکہ دوسروں کا تو نہ کوئی نشان ملا اور نہ ہی ان کے اندر موجود لوگوں کا آج تک پتہ چل سکا۔ سمندر کے اس حصے میں طاقتور وورٹیکس پایا جاتا ہے یا پھر یہاں پر سی مونسٹرز اور ایلینز کا بسیرا ہے۔ دوستو، سمندر کے اس حصے میں کچھ نہ کچھ تو اب نارمل ضرور ہے، جس کی وجہ سے یہ نہ تو بڑی سے بڑی کارگو شپ کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی جہاز کو۔ 1945 میں جب یو ایس نیوی کے 5 ٹورپیڈو بومبر ایئر کرافٹس ایک مشن پر نکلے تھے، ان ایئر کرافٹس میں بیٹھے ان 14 لوگوں کے لیے یہ بالکل روٹین پریکٹس تھی، لیکن برمودا ٹرائینگل کے ایریا میں آتے ہی یہ 5 بومبر ایئر کرافٹ اچانک غائب ہو گئے۔ اس وقت ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے صرف چند مہینے ہی گزرے تھے، اس لیے یو ایس آرمی کا شک تھا کہ کسی دشمن نے ان کے ایئر کرافٹ گرا دیے ہیں۔ ان کی تلاش میں ایک اور نیوی ایئر کرافٹ بھیجا گیا، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ برمودا ٹرائینگل کے ایریا میں آتے ہی غائب ہو گیا اور اس کے بعد نہ ان 5 بومبر ایئر کرافٹ کا کچھ پتہ چلا اور نہ ہی ریسکیو ایئر کرافٹ کا کچھ پتہ چل سکا۔ لیکن اس واقعہ کے تقریباً 10 سال پہلے ایسا ہی ایک سین ایک اور ایئر کرافٹ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 19 سالہ ٹوینز ڈیوڈ اور جارج جو یو ایس نیوی میں آفیسرز تھے، اچانک ان کو اپنے والد کی موت کی خبر ملی تو ان کو ایک پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر اپنے ہوم ٹاؤن جانا پڑا۔ ابھی جہاز کو برمودا ٹرائینگل کے سمندر کے اوپر پہنچے صرف 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے تمام انسٹرومنٹس کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ نہ ہی پائلٹ کو اس وقت فیول کا اندازہ تھا اور نہ ہی یہ پتا تھا کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ ان کو اتنی اونچائی سے نہ تو کوئی شپ نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زمین کا کوئی چھوٹا سا حصہ، دور دور تک صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا، لیکن خوش قسمتی سے جہاز میں کو پائلٹ بھی موجود تھا جس نے بعد میں جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا اور چند گھنٹوں کی اس خوفناک پرواز کے بعد ان کو زمین نظر آ گئی، جہاں جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کر لیا گیا۔ 23 فروری 2017 کو ٹرکش ایئر لائنز کا ایک جہاز TK-183 کیوبا کے شہر ہوانا میں لینڈ کرنا تھا، اسی وجہ سے اسے برمودا ٹرائینگل کے اوپر سے گزرنا تھا۔ اس ایریا میں پہنچتے ہی پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو رپورٹ کیا کہ جہاز بالکل اب نارمل بیہیو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پائلٹ نے فوراً جہاز کا رخ بدل لیا اور کیوبا کے شہر ہوانا کی بجائے ڈویلس ایئرپورٹ پر جہاز کو لینڈ کرا کر 400 پیسنجرز کی جان بچا لی۔ 1967 میں ایک امریکن بزنس مین جس کا نام بوراگ تھا، جو اپنی لگژری یوٹ میں میامی بیچ کی سیر کو نکلا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد بیچ گارڈز کو بوراگ کی کال آئی اور اس میں وہ بتا رہا تھا کہ اس کی یوٹ کی کسی چیز کے ساتھ ٹکر ہو گئی ہے، لیکن جب تک گارڈز وہاں پہنچے وہاں نہ تو ان کو کوئی یوٹ ملی اور نہ ہی وہاں بوراگ کا کوئی پتہ چل سکا۔ نہ جانے کس چیز کے ساتھ اس کی ٹکر ہوئی، یہ راز بوراگ کے ساتھ ہی اس سمندر میں دفن ہو گیا۔ ایک واقعہ ہے USS سائیکلوپس کا۔ سائیکلوپس ایک امریکہ کا بحری جہاز تھا جو ورلڈ وار 1 کے دوران استعمال ہو رہا تھا۔ یہ جہاز تقریباً 542 فٹ لمبا اور 16,000 ٹن وزنی تھا۔ یہ 1918 میں اپنے آخری مشن پر روانہ ہوا تھا۔ اس پر 300 سے زیادہ لوگ سوار تھے۔ یہ جہاز برمودا ٹرائینگل کے قریب اٹلانٹک اوشین میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے بعد
10 مارچ 1918 کو نیول اتھارٹیز کو اس کا آخری میسج ملا، جس میں اس نے بتایا تھا کہ یہ برمودا ٹرائینگل کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے بعد نیول اتھارٹیز کے ساتھ اس کا کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوا۔ 14 مارچ 1918 کو تقریباً 10 دن بعد یہ پتہ چلا کہ اس جہاز کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد امریکہ کی گورنمنٹ نے اس کی تلاش شروع کر دی، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کے بعد کئی سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کی، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ یہ واقعہ لوگوں کو حیران کر دینے والا تھا، جس کے بعد بہت سارے لوگ اس علاقے کو پراسرار ماننے لگے۔ دوستو، برمودا ٹرائینگل کی حیران کر دینے والی مسٹریز ہر ایک نیا واقعہ کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہیں، اور ہر بار کی طرح اس مسٹری کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنسدانوں کی کھوج ایک بار پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بار سائنسدانوں نے کچھ ایسے ثبوت تلاش کیے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسٹری واقعی اب سولو ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی آف کولراڈو کی ایک امریکن سائنٹسٹ ٹیم نے سیٹلائٹ سے برمودا ٹرائینگل کی بہت اچھے طریقے سے جانچ کی، جس کے بعد ان لوگوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جو آج سے پہلے شاید کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ برمودا ٹرائینگل کے اوپر کچھ ایسے کلاؤڈز بن رہے ہیں جو نہ اسکیئر کی شیپ کے ہیں اور نہ ہی سرکل کی، ہیکساگون کی شکل کے ہیں، اور ان کا سائز تقریباً 88 کلومیٹر ہے۔ دوستو، ان کی ایکسپرٹ ٹیم کا کہنا ہے یہ کوئی عام کلاؤڈز نہیں ہیں، بلکہ یہ ایئر بوم کلاؤڈز ہیں۔ دوستو، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب ان کلاؤڈز کے نیچے ہوا چلتی ہے تو اس کی سپیڈ تقریباً 250 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے۔ یہ ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ ان میں نہ تو کوئی جہاز اڑ سکتا ہے، اور اس وقت پانی کی لہریں بھی اتنی تیز ہوتی ہیں جن میں بڑی سے بڑی شپ بھی تیر نہیں سکتی۔ دوستو، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ برمودا ٹرائینگل میں ہونے والے حادثات کی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔